حج کا مقدس مہینہ جاری ہے، حج کے دن جاری ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کے سامنے سعودی عرب سے ایک داستان رکھتے ہیں، نہایت دلچسپ ہے، روحانی ہے۔ سعودی عرب کے شہر مکہ کا ایک طویل عرصہ سے آباد گوشہ وہاں سے ہزاروں میل دور انڈیا میں آج کل ایک ہنگامہ برپا کیے ہوئے ہے، لیکن اس کی وجہ کوئی روحانی نہیں بلکہ اس کا مرکز ایک 50 سال پرانا وراثتی تنازع ہے۔ اس تنازع کی جڑ کئی ربات کا گیسٹ ہاؤس ہے۔ 19ویں صدی کے اس مہمان خانے کو 1870 کی دہائی میں مالابار کیرالا سے تعلق رکھنے والے ایک دولت مند ہندوستانی تاجر ماینکٹی کئی نے تعمیر کروایا تھا، جن کی تجارتی سلطنت ممبئی سے پیرس تک اس دور میں پھیلی ہوئی تھی۔ گیسٹ ہاؤس کی یہ عمارت اسلام کے مقدس مقام مسجد الحرام کے قریب واقع تھی، تاہم 1971 میں مکہ کی توسیع کے منصوبے کے تحت اسے بھی منہدم کر دیا گیا۔ سعودی حکام نے اس پراپرٹی کے عوض 14 لاکھ ریال، اس دور کے تقریباً 3,73,000 امریکی ڈالر سعودی خزانے میں جمع کروا دیے تھے، مگر اس وقت کسی وارث کو رقم ادا نہ کی گئی اور کہا گیا کہ اس عمارت کا کوئی حقیقی وارث شناخت نہیں ہو سکا۔ کئی دہائیاں گزر جانے کے بعد سعودی خزانے میں موجود یہی رقم اب کئی خاندان کے اپنے ہی اندر ایک تلخ تنازع کی وجہ بن چکی ہے، جہاں ہر فریق اپنا نسب ثابت کرنے اور اس وراثت پر حق جتانے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ اس کوشش میں اب تک کوئی بھی فریق کامیاب نہیں ہو سکا۔ کئی دہائیوں سے انڈیا کی حکومت اس تنازع کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس خاندان کے کچھ لوگ اس رقم کو افراط زر کے مطابق جاری کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس کی موجودہ قیمت 1 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر چکی ہے، تاہم یہ ابھی واضح نہیں کہ سعودی حکام اس رقم کو ان کی شرط کے مطابق جاری کرنے کے لیے تیار بھی ہوگی یا پھر نہیں۔ اس مقدمے کی پیروی کرنے والے افراد کہتے ہیں کہ یہ جائیداد ایک وقف یعنی اسلامی فلاحی اوقاف تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وارث اس کی نگرانی تو کر سکتے ہیں مگر اس کے مالک نہیں بن سکتے۔ BBC نے اس حوالے سے سعودی حکام کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی، ان کا موقف جاننا چاہا، تاہم انہوں نے اس درخواست پر تاحال کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ سعودی حکومت نے بھی عوامی سطح پر اس معاملے پر کوئی بیان ابھی تک جاری نہیں کیا۔ اس سب کے باوجود رقم اور اس کے قانونی ملکیت کے حوالے سے کیا سرائیاں جاری ہیں۔ دوسری جانب اس گیسٹ ہاؤس کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں، تاہم اس کے دعوے دار کہتے ہیں کہ یہ مسجد الحرام سے چند قدم کے فاصلے پر واقع تھا اور 1.5 ایکڑ پر پھیلے اس مہمان خانے میں 22 کمرے اور کئی بڑے بڑے ہال تھے۔ کئی کے خاندان والوں کا دعویٰ ہے کہ کئی نے اس کی تعمیر کے لیے مالابار سے لکڑی منگوائی اور اپنے ہی علاقے سے ایک مینیجر کو اس کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا، جو ایک بڑا قدم تھا، تاہم اس دور میں یہ غیر معمولی بات نہیں تھی۔ اس وقت سعودی عرب ایک نسبتاً غریب ملک تھا اور اس کے تیل کے ذخائر دریافت ہونے میں ابھی کئی دہائیاں باقی تھیں۔ حج اور اسلام میں مکہ کی اہمیت کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمان اکثر وہاں کے زائرین کے لیے عطیات دیتے یا بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کرتے تھے۔ مورخ ضیاء الدین سردار 2014 میں اپنی کتاب مکہ دی سیکرٹ سٹی میں لکھتے ہیں کہ 18ویں صدی کے دوسرے نصف کے دوران شہر پر ہندوستانی روایات کی نمایاں چھاپ تھی اور اس کی معیشت اور مالی فلاح و بہبود ہندوستانی مسلمانوں پر منحصر تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ شہر کی تقریباً 20% آبادی ہندوستانی نژاد افراد پر مشتمل تھی، جن میں گجرات، پنجاب، کشمیر اور دکن کے لوگ شامل تھے۔ اس بڑی اکثریت کو مقامی طور پر ہندی کہا جاتا تھا۔ جب 20ویں صدی میں سعودی عرب کی تیل سے حاصل ہونے والی دولت میں اضافہ ہوا تو بڑے ترقیاتی منصوبوں کے تحت مکہ کا منظرنامہ تبدیل ہو گیا۔
کئی رباط کو 3 بار منہدم کیا گیا اور آخری بار 1970 کی دہائی میں اسے گرا دیا گیا۔ اس وقت معاوضے کے معاملے پر الجھن پیدا ہونا شروع ہوئی۔ انڈیا کی سینٹرل وقف کونسل کے سابق سیکرٹری BM جمال کے مطابق اس وقت جدہ میں انڈین کونسل خانے نے حکومت کو خط لکھ کر کئی کے قانونی وارث کی معلومات طلب کی تھی۔ BM جمال کا کہنا ہے کہ میری سمجھ کے مطابق حکام کسی وارث کو جائیداد کا نگران مقرر کرنے کے لیے تلاش کر رہے تھے، نہ کہ معاوضے کی رقم تقسیم کرنے کے لیے۔ تاہم اس جائیداد پر 2 گروہوں نے سامنے آ کر ملکیت کا دعویٰ کیا۔ ان میں ماینکٹی کئی کے والد کی طرف سے رشتہ دار جبکہ ان کے سسرالی رشتہ دار اراکل خاندان شامل ہیں۔ اراکل خاندان کیرالا شاہی خاندان ہے جہاں ماینکٹی کئی نے شادی کی تھی۔ دونوں خاندان روایتاً وراثتی نظام کی پیروی کرتے ہیں جو سعودی قانون کے تحت تسلیم شدہ نہیں، جس سے معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ کئی خاندان کا دعویٰ ہے کہ ماینکٹی بے اولاد فوت ہوئے، اس لیے ان کی بہن کے بچے روایتی نظام کے تحت ان کے قانونی وارث بنتے ہیں، جبکہ اراکل خاندان کا دعویٰ ہے کہ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، اس لیے انڈین قانون کے مطابق ان کی اولاد ہی قانونی وارث ٹھہرتی ہے۔ جب تنازع طول پکڑتا گیا تو اس میں کئی کہانیاں جڑتی چلی گئیں۔ 2011 میں جب یہ افواہیں پھیلیں کہ معاوضے کی رقم لاکھوں میں ہو سکتی ہے جو یقیناً اب اربوں میں ہو سکتی ہے، تو ضلع کنور میں 2500 سے زائد افراد اموڈ آئے جنہوں نے خود کو کئی خاندان کا وارث قرار دے دیا۔ کئی خاندان کے ایک بزرگ فرد نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ بتایا کہ کچھ لوگوں کے دعوے ہیں کہ ان کے آبا و اجداد نے ماینکٹی کو بچپن میں پڑھایا تھا۔ کچھ نے کہا کہ ان کے آبا و اجداد نے مہمان خانے کے لیے لکڑی فراہم کی تھی۔ اس کے بعد دھوکہ دہی کے واقعات بھی سامنے آنے لگے۔ ریاستی حکام کے مطابق 2017 میں کچھ جعل سازوں نے کئی کے وارث ہونے کا دعویٰ کر کے مقامی لوگوں سے رقم وصول کی، اس وعدے کے ساتھ کہ انہیں معاوضے میں حصہ دیا جائے گا۔ تاہم آج بھی یہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ کچھ دعوے دار تجویز کرتے ہیں کہ اس تنازع کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ سعودی حکومت سے درخواست کی جائے کہ ماینکٹی کئی کی خواہش کے مطابق وہ معاوضے کی رقم سے حج زائرین کے لیے ایک نیا مہمان خانہ تعمیر کر دے۔ تاہم بیشتر افراد اس خیال کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ مہمان خانہ ذاتی ملکیت تھا لہٰذا اس کا معاوضہ بھی خاندان کا حق بنتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ خاندان ماینکٹی کئی سے اپنا تعلق ثابت کر دے تب بھی اگر ان کے پاس ملکیت کے کاغذات نہ ہوں تو انہیں کچھ حاصل ہونے کا امکان کم ہے۔ کئی اور اراکل خاندان کی تاریخ پر ایک کتاب میں معاونت کرنے والے ضلع کنور کے رہائشی محمد شہاد کے مطابق یہ تنازع صرف پیسے کا نہیں بلکہ خاندانی ورثے کا احترام کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر انہیں معاوضہ نہ بھی ملے تو بھی یہ قابل قدر ہوگا کہ اس نیک عمل سے خاندان اور علاقے کے تعلق کو کھلے عام تسلیم کر لیا جائے۔ اس حوالے سے ہماری رائے یہ ہے کہ جس طرح کا وہ مہمان خانہ تھا بالکل اسی طرح کا مہمان خانہ مکہ مکرمہ میں کہیں پر بھی بنا دیا جائے اور وہ وہی کام کرے، وہی خدمات سر انجام دے جو پہلے والا مہمان خانہ کئی کا کیا کرتا تھا۔ باقی جہاں تک دعوے داروں کا تعلق ہے تو لالچ کہیں پہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ مہمان خانہ اسی طرح کا ہے جیسے مندر کے قریب کوئی اسی طرح کا مہمان خانہ بنا دیا جائے یا مسجد بنا دی جائے، تو کیا وہ مہمان خانہ بنانے والا، وہ وقف کرنے والا، وہ مسجد بنانے والا، وہ مندر بنانے والا، وہ چرچ بنانے والا کیا کسی وقت بھی معاوضے کا کوئی دعویٰ کرے گا، درخواست کرے گا یا کوئی مطالبہ کرے گا؟ تو ان لوگوں کا اندازہ کر لیجئے کہ یہ کتنے لالچی ہیں۔ 2500 دعوے دار نکل آئے۔ یقینی طور پر جس دور میں 14 لاکھ ریال جمع کروائے گئے تھے اب ان کی مالیت اربوں ڈالر ہو چکی ہے، تو یہی لالچ ان لوگوں کو ٹکنے نہیں دیتا۔ ان کی لالچی رال ٹپک رہی ہے۔ بہترین طریقہ وہی ہے
کہ یہ دعوے دار سعودی عرب جائیں تو وہاں پہ ان کو دھکے مار کے نکال دیا جائے، بلکہ 2-4 کوڑے بھی لالچیوں کو لگا دیے جائیں، اور اسی طرح کا ایک مہمان خانہ وہیں پہ قائم کر دیا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔